بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة علی اہلہا اما بعد فقد قال سبحانہ تبارک و تعالی فی کتابہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یفتری الکذب الذین لا یؤمنون صلوات پڑھیں محمد عزیزو، کبھی اس محفل کو ہم سننے آتے تھے جوادیہ عربی کالج سے، اور آج مولانا بھائی کا حکم یہاں پر پڑھنے کا شرف حاصل ہو رہا ہے، تو جب سے کہا تھا بھائی نے تب سے یہی سوچ رہا تھا کہ سرنامے کے طور پر جو آیت جو حدیث رکھوں گا وہ کیا ہوگی۔ جتنی بھی آیتیں اور حدیثیں ذہن میں ریکارڈ تھیں اس سے بہتر جناب نہ ملی، کیونکہ ابھی آپ نے نعت پاک سے آغاز کیا، اور اگر ابتدا کو انتہا سے ملائیں تب بات بنتی ہے، اور ابتدا یہی کہ سورہ نحل کی 105 نمبر کی آیت پوری نہیں پڑھا میں نے، جتنا کام تھا اتنا ہی پڑھا کہ 20 منٹ پہلے ہی سے کئی دفعہ کہہ چکے ہیں، 35 منٹ۔ بہرحال پھر بھی کوشش کروں گا اس سے کم پڑھوں۔ عزیزان گرامی، خدا کہہ رہا ہے سورہ نحل کی 105 نمبر کی آیت میں کیا کہ جو لوگ جھوٹ گڑھتے ہیں، یا آپ کہہ لیجئے جھوٹ بولتے ہیں، لا یؤمنون، وہ کچھ بھی ہو جائیں مومن نہیں ہو سکتے، وہ کچھ بھی ہو جائے وہ مومن نہیں ہو سکتے۔ اور حضور کا تبلیغی دورہ اٹھا کر آپ دیکھ لیجئے، جب سے آپ نے اعلان رسالت کیا، نہیں جب آپ دنیا میں آئے تب سے لے کر آخری وقت تک آپ دیکھ جائیے، حضور نے کسی کو کہا نہیں کہ تم سچ بولو، نہیں توجہ فرمائی، حضور نے کسی سے کہا نہیں کہ تم سچ بولو، بلکہ خاندانی جھوٹوں کے درمیان رہ کر اتنا سچ بولے کہ جھوٹوں کو جھوٹ بولتے ہوئے شرم آنے لگی، اتنا سچ بولا اللہ کا پیغمبر کہ جھوٹوں کو، آپ یاد رکھیے مجھ سے بہتر، میں تو جو بھی کہہ رہا ہوں ایک یوں ہی ہے، آپ لوگوں کے سامنے میں کیا بیان کروں کہ آپ لوگوں کا تجربہ ماشاءاللہ مجھ سے زیادہ ہے۔ کیا آدمی کے پاس پیسہ ہو، عالم ہو، شاعر انقلاب سے ہی بڑا شاعر ہو، کچھ بھی ہو جائے، دولت مند ہو، ثروت مند ہو، جو کچھ بھی ہو جائے، مگر ایک نمبر کا جھوٹا ہو، بتائیے اس کی سماج میں کوئی عزت ہے؟ آپ کے زمانے میں چلا جاؤں، کوڑی بھر عزت ہے اس کی؟ کوئی 2 انگلی سے سلام کرتا ہوا اس کو فخر محسوس کرے گا؟ نہیں نا، کیونکہ سب جانتے ہیں صداقت اور دیانت انسانیت کا جوہر ہے۔ اگر صداقت ہے تو پھر وہ انسان ہے، اگر صادق نہیں ہے، یہی تو ہے کہ حضور نے اس پہاڑ پر جا کر کیا کہا، اس کے پیچھے لشکر ہے جو تم پر حملہ آور ہونا چاہتا ہے، دیکھ کر مانو گے یا میری بات پر یقین کر جاؤ گے؟ تو بھائی ان خاندانی جھوٹوں نے جب جو سچ بولنا ذلت سمجھتے تھے، جھوٹ بولنا فخر سمجھتے تھے،
جن کا جھوٹ اوڑھنا تھا، جھوٹ بچھونا تھا، جھوٹ پنپ رہا تھا، جھوٹ برس رہا تھا، ایسے گھٹا ٹوپ اندھیرے میں اللہ کا پیغمبر، صداقت کا پروردگار اس پہاڑ پر جا کر کہتا ہے اس کے پیچھے لشکر ہے، میری باتوں پر یقین کر جاؤ گے یا لشکر دیکھنا محسوس کرو گے؟ ان خاندانی جھوٹوں نے کیا کہا؟ آج تک ہم نے ان لبوں پہ جھوٹ نہیں دیکھا ہے، آج تک ہم نے ان لبوں پہ جھوٹ نہیں دیکھا ہے۔ عزیزو، کمال یہ نہیں ہے کہ آپ سے اپنی صداقت کا کلمہ پڑھوا لیں، کمال تو یہ ہے کہ جھوٹوں سے صداقت کا کلمہ پڑھوا لیں۔ کمال تو تب ہے انسان کا کہ جہاں جھوٹ بولنا عزت اور فخر سمجھتے ہیں لوگ، وہاں پر رسالت مآب چراغ جلا رہے ہیں صداقت کا، اور لوگ ان پر یقین کر رہے ہیں۔ من موٹاؤ بھی ہو جائے، دیانت منہ سے پھسل گیا تھا تو کہہ دے رہا ہوں کہ اگر من موٹاؤ بھی ہو جائے تو آپ بتائیے کوئی ہے کہ ایک دوسرے کو امانت دے گا اور لے گا؟ نہیں نا۔ لیکن 13 برس سے لڑائی چل رہی ہے، امانت دے بھی رہے ہیں، امانت لے بھی رہے ہیں۔ نہیں توجہ فرمائی؟ یہ بھائی یہ کیا کر رہے ہو؟ بالکل ہی پاگل ہو گئے ہو کیا؟ ہے جس سے تمہاری لڑائی ہے وہ بھی مذہبی لڑائی ہے، عقیدے کی لڑائی ہے۔ آج کل ہمارے جو سڑک چھاپ مولائی ہوتے ہیں کیا کہتے ہیں؟ ہمارا عقیدہ یہ کہتا ہے۔ اما پہلے املا تو درست کر لو، پہلے تلفظ تو درست کر لو۔ کہہ کس کی بارگاہ میں رہے ہو؟ وہ جاہلوں کو منہ نہیں لگاتا۔ عزیزان گرامی، امانت دے بھی رہے ہیں، امانت لے بھی رہے ہیں۔ کیوں کر رہے ہو ایسا؟ مجھ سے اگر ایسا ہو جائے تو نہ میں امانت دوں گا نہ امانت لوں گا۔ کہا تم سمجھے نہیں، تم نے نبی کی نبوت کا کلمہ پڑھا ہے، ہم نے ان کی امانت کا کلمہ پڑھا ہے۔ اسی لیے قرآن میں اللہ کہے گا طٰہٰ، یاسین، مزمل، یا ایھا النبی، یا ایھا المزمل۔ یہ قرآن کہہ رہا ہے۔ پروردگار معاف کرنا کجمج بیان کو، تیرے دیے لقب اتنے بڑھیا نہیں ہے جتنا بڑھیا ان کالے کافروں نے دے دیے۔ امین، صادق، کیونکہ یہی انسانیت کا جوہر ہے۔ اور عزیزان گرامی، جب ہم عریضہ لکھتے ہیں، اب بات آئی ہے، اب جب ہم عریضہ لکھتے ہیں تو مروڑ ان کے یہاں، شرک کا ناک ان کے آنگن میں گرتا ہے، خط بھیجتے ہیں، الحمدللہ جواب بھی آتا ہے۔ ہم بھیجتے اس کی بارگاہ میں ہیں جو امین بھی ہے، صادق بھی ہے، ہم اس کی بارگاہ میں بھیجتے ہیں۔ یہ اس کا وارث ہے جو امین بھی تھا، جو صادق بھی تھا، لیکن مروڑ ہے۔ عریضہ بھیجتے ہیں، الحمدللہ جواب بھی آتا ہے۔ جواب نہ آتا تو نہ لکھتے۔ اور کمال یہ بات ہے، ہمارا امام تو زندہ ہے نا، ہمارا امام زندہ ہے، خط لکھ رہے ہیں تب تعجب ہو رہا ہے۔ ارے علی آ کر جا چکے ہیں، مگر گرنے والا گرتا ہے، ماں کہتی یا علی مدد۔ بچہ گرتا نہیں سنبھل جاتا ہے۔ بھائی کیوں یہ پکارا؟ بھائی کیوں پکارا؟ تم کہتے ہو شرک ہے، کیوں شرک ہے؟ بھائی قرآن کی وادی میں آئیے، اگر پکارنا بدعت ہوتا تو قرآن کبھی نہ ہم کو اجازت دیتا۔ لیکن جناب موسیٰ کے واقعات میں آپ کو ملے گا کہ جناب موسیٰ نبی علیہ السلام کا ایک ساتھی تھا جس کو قرآن نے نقل کیا ہے، فَاسْتَغَاثَهُ الَّذِي مِنْ شِيعَتِهِ عَلَى الَّذِي مِنْ عَدُوِّهِ۔ موسیٰ کا شیعہ، بھائی لفظی میں نے قرآن ہی کی رکھ دی ہے ترجمے میں، موسیٰ کا شیعہ موسیٰ کو بلاتا ہے مدد کے لیے اپنے دشمن کے خلاف، یعنی ہر دور میں نبوت کا ماننے والا شیعہ ہی کہلایا ہے۔ فَاسْتَغَاثَهُ الَّذِي مِنْ شِيعَتِهِ
علی الذی من عدوہ، موسیٰ کا شیعہ جب بلاتا ہے تو یہ مدد کے لیے جاتے ہیں، تو اگر پکارنا بدعت ہوتا تو موسیٰ کو جانا نہیں چاہیے تھا، ہے موسیٰ کا جانا بتاتا ہے نہ مدد کے لیے آنا بدعت ہے نہ پکارنا بدعت ہے۔ نہیں آپ سمجھے عزیزو، جب اس دور کے شیعہ نے اس دور کے مولا کو بلایا تو اگر ہم ہر دور کے مولا کو بلائیں تو اس میں بدعت کہاں ہے؟ ہم تو قرآن جو کہہ رہا ہے وہی کر رہے ہیں۔ اچھا حضور وہی کیا بتاؤں، ایسا لگ رہا ہے کہ میں قیدی ہوں آپ لوگوں کے درمیان۔ یہ جو استمبھ کھڑے ہو گئے ہیں، ایک صلوات پڑھے محمد وآل محمد پر۔ خدا نہ کرے دشمن کو یہ دن دکھائے ہے جو ہمارے سامنے بھی پیش ہو رہا ہے۔ ایک صلوات اور پڑھے محمد وآل محمد پر۔ تو عزیزان گرامی، فاستغاثہ الذی من شیعتہ علی الذی من عدوہ، کہ موسیٰ کا شیعہ موسیٰ کو بلاتا ہے، موسیٰ جاتے ہیں مدد کے لیے، تو اگر پکارنا بدعت ہوتا تو اس کو پکارنا نہیں چاہیے تھا، مدد کے لیے جانا بدعت ہوتا تو اس کو موسیٰ کو جانا نہیں چاہیے تھا۔ ہم ہر دور کے مولا کو بلا رہے ہیں تو بدعت کاہے کا؟ بدعت کا فتویٰ کیوں؟ عزیزان گرامی، ہم ایک دفعہ بلاتے وہ نہ آتے تو نہ بلاتے، دو دفعہ بلاتے نہ آتے نہ بلاتے، مگر ہمارا 1400 برس سے بلاتے رہنا اس بات کی دلیل ہے، وہ آتے نہ ہوتے تو ہم بلاتے نہ ہوتے، اس بات کی دلیل ہے۔ اچھا چلیے بمبئی کی زبان میں سمجھوتا کر لیں سجاد بھائی، ہیں بمبئی کی زبان میں آپ سمجھوتا کر لیجئے، کیا بات ہے، سمجھوتا کر لیجئے کہ تم تمہارا کام کرو ہم ہمارا۔ ہم نے کہا یار بنارس میں اتنی خراب زبان نہیں بولی جاتی، کہ یہ تم تمہارا ہم ہمارا کیا ہے، کہ تم تمہارا ہم ہمارا یہ ہے کہ تم اپنے والے کو بلاؤ ہم اپنے والے کو۔ اس میں لڑائی کیا، ہاتھ کنگن کوارسی کی کیا بات ہے؟ لیکن نہیں، آپ بہت سیانے ہیں، آپ اپنے والوں کو نہیں بلائیں گے، آپ والے جب نبی کے بلانے پہ نہ بولے ایک صلوات پڑھے محمد والے محمد پر، تو آپ کے بلانے پہ کیا خراب بولیں گے؟ فاستغاثہ الذی، تو اچھا لیٹر لکھا جاتا ہے، الحمدللہ جواب بھی آتا ہے، تڑپے وہ جو لاوارث ہوں، یہ تو ازل سے لاوارث ہے، الحمدللہ ہم ہمیشہ وارث والے ہیں، ہم ایک کو بلاتے ہیں 14 آ جاتے ہیں، ہم ہمیشہ وارث والے ہیں۔ اور کبھی میرے والد نے 15 شعبان ہی کی محفل میں پڑھا تھا، وہ جملہ میں بیان کیے دے رہا ہوں، کیا ہم لاوارث نہیں ہیں، ہم وارث والے ہیں صبح شام کی اولادوں۔ ایک صلوات پڑھے محمد والے محمد پر، ہم وارث والے ہیں۔ تو عزیزان گرامی، ہم اگر خط لکھتے ہیں، عریضہ لکھتے ہیں، بے چینی ہمارے یہاں ہونی چاہیے کہ جواب آیا کہ نہیں، ہم مطمئن، ایٹھن ان کے یہاں، مروڑ ادھر ہے، جنازہ ان کے دروازے سے نکل رہا ہے۔ کیوں بھائی ایسا کیوں؟ نہیں، 1200 سال پہلے پیدا ہونے والا بچہ تو اب تک کیسے زندہ ہے؟ حنجرے سے سانس نیچے نہیں جا رہی ہے، کیسے زندہ ہے؟ ہم نے کہا ملک الموت سے کشتی لڑ کے زندہ ہے، مانو ہماری عقل میں بات نہیں آ رہی ہے۔ میں نے کہا کیسے بھائی، کوئی بتائے تو ہم سمجھا دیتے ہیں۔ کہا کہ بھائی یہ بتائیے، حضرت آدم سے پہلے پیدا ہونے والا ابلیس، کہنے لگا نہیں وہ تو ہے، موجود ہے، جیسے مل کے آئے ہوں، وہ تو ہے۔ میں نے کہا فیصلہ آپ کر لیجئے، وجود شیطان پر ایمان لانا آپ پہ مبارک، وجود نمائندہ رحمان پر ایمان۔ اس میں لڑائی جھگڑے کی کیا بات ہے بھائی؟
اپنا اپنا مقدر ہے، اپنا اپنا نصیبہ ہے. آپ شیطان کی پارٹی کے، ہم رحمان کی پارٹی کے. اس میں لڑائی جھگڑے کی کیا بات ہے؟ نہیں، کیسے زندہ ہے. ہم نے کہا مطلب کہ عقل میں بات نہیں ہے. اب میری طرف دیکھیے گا تب بات چلے گی، پبلک سے کہہ رہا ہوں. کیا عقل میں بات نہیں آ رہی ہے؟ میں نے کہا اسے نکالو، پہلے سمجھا دیں اس کو، پھر آپریشن کر کے فٹ کر لینا. کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ مطلب کیوں؟ میں سمجھا دوں گا تو سمجھ جائے گی آپ کی عقل. کا عقل کوئی دکھنے کی چیز ہے بھائی، توجہ چاہ رہا ہوں. عقل دکھائی دینے کی چیز ہے. ہم نے کہا آپ کی ننھی عقل نہ دکھے، عقل کل دیکھنے کا دعویٰ کر رہے ہو. نجس و ناپاک آدمی، عقل کل ہے وہ کیسے آ سکتا ہے؟ وہ اچھا، ہم نے کبھی یہ نہیں کہا کہ ہمارا امام چرخ چہارم پر ہے. ہم نے کبھی نہیں کہا، توجہ چاہ رہا ہوں، ہم نے کبھی نہیں کہا کہ ہمارا امام کہاں ہے. دیکھیے سب سے زیادہ خوبصورت میں ہی لگ رہا ہوں اتنے ٹائم ممبر پہ، اس لیے میری طرف دیکھیے. ادھر کیا دیکھ رہے ہیں؟ کیا ہم نے اپنے امام کے لیے کبھی نہیں کہا کہاں ہے؟ چرخ چہارم پہ. چرخ چہارم پر مریم کا لال ہے. جب امریکہ کے لوگوں کو جانا ہوا چاند پر تو آکسیجن ساتھ لے کے گئے. وہ وہاں ہیں جہاں حیات دشوار ہے، وہ وہاں ہے جہاں آکسیجن نہیں، سانس لینا محال ہے. اور اس دنیا میں ہمارا امام ہے اور عقل میں بات نہیں آ رہی ہے جہاں کافر زندہ، زندیق زندہ، ملحد زندہ. وہاں اگر زہرا کا لال زندہ تو تمہارے بھیجے میں کیوں نہیں بات سما رہی ہے؟ نہیں، سمجھ میں بات نہیں آ رہی ہے. اچھا ایک بات اور پڑھے دیتا ہوں. انہوں نے جتنا کہا اتنا پڑھوں گا نہیں. کیا آپ کو یقین ہے کہ ہمارا امام ہے کہ خالی واہ 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 واہ؟ آپ سب کو یقین ہے نا کہ ہمارا امام ہے؟ کتنا یقین ہے؟ کیونکہ ہمارا مذہب دلیل والا ہے. کتنا یقین ہے کہ ہمارا امام ہے؟ بھیا یہ زیادہ ٹائم نہیں ویسٹ کروں گا آپ کا. ہاں اتنا ہی یقین ہے نا کہ جیسے یہ رات ہے، جیسے ہم آپ کے سامنے اور آپ میرے سامنے، ایسے یقین ہے نا؟ اگر ایسا یقین ہے، میں آپ کو اپنی طرف سے اس جشن قائم میں مبارکباد دینا چاہتا ہوں. اور واقعاً آپ مبارکباد کے قابل ہیں کہ آپ نے اس چیز کو بغیر دیکھے مانا. قابل مبارکباد ہیں آپ کہ آپ نے اپنے امام کے وجود کو بغیر دیکھے مانا. وہ تھے نبی کہتے رہے نہ مانے. آپ تو اس دور سے بہت بہتر ہیں. آپ نے امام کو نہیں دیکھا، آپ نے شبیہ علی کو نہیں دیکھا، آپ نے شبیہ پیغمبر کو نہیں دیکھا، مگر جان رہے ہیں، مان رہے ہیں، عقیدے میں راسخ ہے بات کہ زہرا کا لال زندہ ہے، ہماری مدد کر رہا ہے. اور یاد رکھیے اگر وہ نہ ہوتا تو یہ کائنات، یہ امریکہ کے گنڈے ہم کو پیس کر پی گئے ہوتے. وہ ہمارا رکھوالا بہت طاقتور ہے. وہ کہتا ہے کہ سنو، توجہ چاہ رہا ہوں، وہ کہتا ہے سنو، جب میرے دادا حیدر کے ہاتھ میں ذوالفقار تھی تو حد صبر میں تھی، میرے ہاتھ میں آئی ہے تو حد انتقام میں آئی ہے. کوئی یزید نہیں بچے گا، کوئی وسیم نہیں بچے گا. جو قرآن کی بے حرمتی کر رہے ہو، وارث قرآن پردہ غیب میں ہے. زبان تمہاری ہے، تڑتڑا لو، لیکن جب نہج البلاغہ بولتا ہوا آئے گا، خالق نہج البلاغہ کا وارث آئے گا، تب ہمت نہ ہوگی. اس لیے کہ ہمارا اچھا مصیبتیں آتی ہیں اور چلی جاتی ہیں، بہتوروں کا اسی میں امتحان ہو جاتا ہے نا. اچھا آپ کو یقین ہے کہ ہمارا امام زندہ ہے تو مبارکباد کے قابل ہیں آپ. برا ماننے کی کاہے کی بات ہے بھائی؟ ہم اپنے
موسیٰ کو بلا لے، موسیٰ آئیے آئیے، اس مختصر ترین مجمع کو مبارکباد دے دیجئے۔ ایک کم 1,24,000 انبیاء میں ہی ایک غریب رہ گیا تھا۔ میں نے کیوں؟ کہہ رہے اپنے نبی بلاؤ۔ میں نے کہا نا، اس مسئلے کو خصوصیت سے تعلق آپ سے ہے، لہذا آپ آئیے۔ کہ وہ کیسے؟ میں نے کہا کوہ طور پہ جب گئے ہیں کتاب لینے، کیا کہہ کے گئے ہیں پبلک سے؟ 10 دن کے بعد واپس آ جاؤں گا۔ 30 دن روزہ رکھوایا ہے پروردگار نے، اب آ ہی رہا ہے نا رمضان۔ اس گرمی میں 28-29 دن رکھ لیجئے اور پیغام وہاں سے آ جائے کہ 5 دن شاباش، تو ہو سکتا ہے مومنین مان جائیں، عورتیں کون مانے گا؟ صبر کا پیمانہ چھلک جائے گا اس گرمی میں۔ مگر وہ کلیم اللہ ہیں، وہ صاحب ید بیضا ہیں، انہوں نے کہا چشم پروردگار، ہم قبول کرتے ہیں تیری بات، ہم 10 دن اور رکھیں گے۔ انہوں نے تو قبول کر لیا، انقلاب ادھر آ گیا۔ 10 دن کی غیبت نہ برداشت ہوئی بھائی، 30 دن پبلک نے برداشت کیا تھا، صرف 10 دن کی غیبت پر پبلک نے برداشت نہ کی، اور سب کے سب سامری کے چکر میں آ گئے، گوشالہ پرستی میں ملوث ہو گئے، اور کیسا دین و کیسا ایمان و کیسا خدا، سب ختم ہو گئی بات۔ تو اے موسیٰ، تمہاری پبلک صرف 10 دن برداشت نہ کر سکی، آ کر مبارکباد دے دو، 1200 سال سے زیادہ ہو گئے ہیں، اب تک ایمان غیبت لیے بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی گمراہ نہ کر سکا، کوئی راہ راست سے ہٹا نہ سکا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔